جی، تو آج ہم جس ٹاپک بات کرنے والے ہیں وہ خواتین کے لیے بہت اہم ہونے والا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں لیکوریا۔ لیکوریا ایک ایسی بیماری ہے جس سے تقریباً تمام قسم کی خواتین جو ہیں واقف ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی ہوں، کسی بھی ایریا میں رہتی ہوں، کوئی بھی ان کا لائف سٹائل ہو، کوئی بھی ایج ہو، وہ لائف میں ایک کم از کم ایک بار تو لازمی اس ڈیزیز سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو سم ٹائم فیمیلز کے لیے بہت بڑی چیلنج بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بیماری ظاہری طور پہ چونکہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہوتی، تو یہ ایسی سیکرٹ کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ بعض اوقات ینگ فیمیلز جو ہیں وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کرتے ہیں، اسپیشلی اپنی ماں سے یا اپنی بہن سے یا کسی بھی فیملی ممبر سے بھی شیئر نہیں کرتے، اور یہ بیماری بڑھتی بڑھتی ان کو بہت بڑا ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری اس طرح سے ہے جیسے ایک لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے اور وہ ایسا ایسا اس کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ سامنے سے لکڑی ٹھیک آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اتنی بربری ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ٹوٹنے لگ جاتی ہے۔ تو فیمیلز میں بھی یہ بیماری اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ بیماری ان کے جوڑوں کا درد پیدا کر دیتی ہے، ان کی ہڈیاں کمزور کر دیتی ہے، پٹھے کمزور کر دیتی ہے، ان سے روٹین ورک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے اندر لیزینس، چڑچڑاپن اور نکاہت کمزوری اتنی ہو جاتی ہے کہ ان کا دل کرتا ہے کہ ہر وقت لیٹی رہیں، اٹھ کے کوئی کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا ان کا۔ اور اس کے علاوہ سوشلی اتنی بیڈ ہو جاتی ہیں کہ ان کا ہنسنے کو یا کسی بھی چیز کو انجوائے کرنے کا بھی دل نہیں کرتا، وہ اتنی کنسرننگ ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے وہ ان کا چہرہ جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے، بے رونق ہو جاتا ہے، آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ اندر کو دھنسنا شروع ہو جاتی ہیں اور بالکل سکنی ٹائپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بعض اوقات جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا جو فیملی ممبر ہوتے ہیں وہ کنسرن یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ شاید صحیح ڈائٹ نہیں کھا رہی، صحیح کھا نہیں رہی، صحیح پی نہیں رہی، اور بعض اوقات اس کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے کہ تم سمجھدار ہو، تمہاری اتنی عمر ہے، بڑی ہو گئی ہو، اب خود سے اپنا خیال رکھو، یہ کرو وہ کرو۔ لیکن چونکہ وہ خاص بیماری میں مبتلا ہوتی ہے، وہ بیماری بھی کسی سے شیئر نہیں کر رہی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ دن بدن اور ڈسٹرب ہوتا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب اس کو فیملی سٹریس ملتا ہے، اس کو چاہے سسرال سے ہو، چاہے میکے سے ہو، چاہے بہن بھائیوں کی طرف سے ہو، تو وہ سٹریس اس کو اور خراب کر دیتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اس کی جو ڈائجسٹو ہیلتھ ہوتی ہے وہ بڑی ڈسٹربنٹ ہوتی ہے۔ سم ٹائم یہ کانسٹیپیشن کے شکار ہوتی ہیں، اور سم ٹائم یہ ہوتی ہے کہ انوریکزیا کے شکار ہوتی ہیں کہ بالکل بھوک ہی نہیں لگتی، کھانا پینا ہی بالکل بند ہو جاتا ہے، بہت کم کھاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹینس رہتی ہیں اور سم ٹائم بہت زیادہ غصہ بھی کرتی ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، اور یہ ان سب کے پیچھے ریزن ایک ہی ہوتی ہے، وہ لیکوریا ہوتا ہے۔ چونکہ لیکوریا کو کوئی رول آؤٹ نہیں کر رہا ہوتا، سم ٹائم کچھ ڈائٹ میں کھلا پلا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا تم یہ کھا لو شاید تمہاری صحت بہتر ہو جائے، یہ کھا لو صحت بہتر ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں جتنی مرضی اچھی ڈائٹ بھی لیں تب بھی وہ امپروومنٹ نہیں آ سکتی جب تک لیکوریا ٹھیک نہ کیا جائے۔ تو لیکوریا کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو بڑی احتیاطی تدابیر ہیں۔ بلکہ میں پہلے تھوڑا سا لیکوریا کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ لیکوریا کا مطلب یہ ہے کہ تھک قسم کا وائٹ یا یلوش قسم کا ڈسچارج آنا اور بغیر ارادے کے آ جانا، کہ مطلب آپ نے چاہا ہے یا نہیں چاہا، چلتے پھرتے سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے اگر ڈسچارج آ رہا ہے، آپ کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیکوریا کے شکار ہیں۔ اب لیکوریا کے شکار کی جو خواتین ہیں ان کے لیے کرنا کیا ہے، انہوں نے احتیاط کیا کرنی ہے یا ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ صاف ستھرا واش روم یوز کریں، اپنے جو ہائیجینک پارٹس ہیں ان کو صحیح طرح صاف رکھیں، اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ پارٹس کی صفائی ٹائم پہ کریں۔ اس کے علاوہ جو انڈر ویئر ہے وہ ایک اس طرح کا کاٹن کا پہنیں جس میں سے ایئر کراس ہو سکے، زیادہ وہاں پسینہ سویٹنگ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی ہائیڈریشن جو ہے اس کو بہتر کریں، اپنا پانی زیادہ استعمال کریں، اپنی جو ڈائٹ کے اندر سبزیاں فروٹ ان چیزوں کو زیادہ استعمال کریں، کیونکہ یہ مریض جو ہوتا ہے پھر یہ ویکنسز کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کیلشیم کی کمی، زنک کی کمی، اور اس کے علاوہ باقی منرلز جو ہیں میگنیشیم وغیرہ کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دن بدن ہڈیاں، جوڑ اور مسلز یہ ساری چیزیں ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں ان کو ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ بھی جو ہے بہتر کرنی ہوگی۔ کانسٹیپیشن بالکل نہ ہونے دیں، اپنے ڈائجسٹو ہیلتھ کو اسپیشل خیال رکھیں۔ اگر آپ کو ہضم نہیں ہو رہا، گیس ہے، قبض ہے، پیٹ میں درد ہے، سینے میں جلن ہے، یا کھانا پینا جو ہے وہ گلے کو واپس آتا ہے، تو اس کا بھی پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں تاکہ یہ چیزیں آپ کی صحت میں آئیں، تاکہ آپ اپنی دوسری لائف کی صحت ٹھیک کر سکیں۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے اگر آپ اس کو اگنور کرتی ہیں، یہ زیادہ دیر چلتی ہے، تو یہ آپ کی زندگی کی جو فرٹیلٹی ہے اس کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ بڑے قسم کے انفیکشن ہو سکتے ہیں یوٹرس میں، اووریز میں، اس کے علاوہ
فلوپین ٹیوبس کے اندر کل کو آپ کی جو انڈا دانی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، بچہ دانی متاثر ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے پھر آگے سیکشول ڈیزیزز بھی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں، آپ کا پارٹنر بھی اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ ایشوز تب آتے ہیں جب بہت زیادہ ایچنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، فاؤل سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ سمیل، ایچنگ اور اریٹیشن جو ہے وہ نہ صرف آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہے بلکہ آپ کا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ بھی اس سے ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے، اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ لیکوریا کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں، جو نٹس ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، جو دیسی فروٹ ہے اس کو زیادہ استعمال کریں، اور جنک فوڈ کو اوائڈ کریں، کولڈ ڈرنکس کو، بوتل، پیزا، برگر، شاورما، چٹپٹی چیزیں اوائڈ کریں، اور اس کی بجائے آپ فروٹ، دودھ، کیلا، ملک شیک، اس طرح کی چیزیں زیادہ استعمال کریں جن میں کیلشیم زیادہ ہو، زنک زیادہ ہو، میگنیشیم زیادہ ہو، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ، اور وٹامن ڈی زیادہ ہو، یہ چیزیں جب زیادہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کی یہ بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ کی جو چہرے پہ رونق ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، آپ کے مسلز بھی اسٹرانگ ہوں گے، اور آپ کے نسوانی ہیلتھ میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ آپ ان سب خواتین کے ساتھ شیئر کریں جو کبھی نہ کبھی اس مسئلے سے گزری ہیں، یا اب کبھی نہ کبھی گزر سکتی ہیں، ان کو ٹائملی اویئرنیس دیں۔ بہت شکریہ۔